आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल-अइम्मतुल महदीन वसल्लिम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़हूर मेहदी। मैं हूँ आलिया आल मेहदी और मेरे साथ आज मौजूद हैं लेडी लैला आल मेहदी, अस्सलामु अलैकुम, ताहिर आल मेहदी और कदीर आल मेहदी। और इंशाअल्लाह हम अगले हफ़्ते के एपिसोड से कंटिन्यू करेंगे आज इंशाअल्लाह, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से इन आखिरी ज़माने के हालात में इस्लाम और मुसलमान के क्या सूरत हाल हैं, और किस तरीके से हम देखते हैं कि इस्लाम कितने फ़िरक़ों में तकसीम हो चुका है, और किस तरीके से मुसलमान आज इस्लाम को समझ रहे हैं, और मेहदी के आने की ज़रूरत क्यों है, और ज़हूर मेहदी क्यों इस ज़माने में बहुत ही ज़रूरी है। तो जी देखिए हमारे साथ इस नेक्स्ट क्लिप को कायम आले मोहम्मद मिन्हुस्सलाम की तरफ से। मोहम्मद और आले मोहम्मद की रवायतों में कायम ने बहुत सी दिलचस्प बातें की हैं जिनका जिक्र रवायात में वाज़े तौर पर किया गया है, लेकिन उलमा ने इसके बारे में इतनी बात नहीं की है जो कि पोशीदा हैं। वो ये चीज़ें बाहर नहीं लाना चाहते हैं। रवायात में है कि कायम मस्जिद अल हराम को तबाह करते हैं, वो इसे तबाह और बर्बाद कर देते हैं, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े को भी। रवायात में है कि वो इस पर हमला करते हैं और इसे तबाह करने के लिए कुल्हाड़ी उठाते हैं, और उनके साथी उनसे भागते हैं क्योंकि एक ज़बरदस्त तूफ़ान आ जाता है, और फिर वो उनके पास वापस भागते हैं जब इन्हें मालूम होता है कि तूफ़ान मेहदी के ख़िलाफ़ खुदा का गज़ब नहीं है। और रिवायत में मौजूद है कि वो खाना काबा को इसी जगह बनाते हैं जहाँ इसे होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये है कि ख़ुद काबा जिसकी मुसलमान ज़ियारत कर रहे हैं वो भी सही काबा नहीं है। और जब हम मोहम्मद और आले मोहम्मद की रवायात और यहाँ तक कि उनकी बीवियों के साथ उनकी रवायतों पर मज़ीद गौर करते हैं तो हम देखेंगे कि वो अपनी बीवियों में से एक से बात करते हैं और वो कहते हैं कि अगर मेरी ज़िंदगी में सलाहियत होती मैं खाना काबा को गिराकर सही जगह पर बहाल कर देता। इसलिए आज वो जिस काबे की ज़ियारत कर रहे हैं वो काबा नहीं है जिसे इब्राहीम ने बनाया था। और यहाँ नाज़रीन के लिए एक छोटी सी दिलचस्प हकीकत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब वो तशरीफ़ लाए तो उनके पास सिर्फ़ एक काबा, एक मकाब नहीं था। उनके पूरे ख़िते में, पूरे अरब में और तमाम जगहों में फैले हुए थे। और उस वक्त हर खाना बदोश कबीले, हर कबीले का अपना काबा था जिसमें उन्होंने अपने अपने बुत रखे हुए थे। और यूं बनी उमैया का अपना काबा था, और बनी हाशिम का अपना काबा था, और तमाम कबाइल का अपना काबा था। वो सच्चा काबा जो इब्राहीम ने बनाया, बनी हाशिम का काबा, वो काबा नहीं जिसकी आज लोग ज़ियारत कर रहे हैं। आज लोग जिस काबे की ज़ियारत कर रहे हैं वो बनी उमैया का काबा है, या खुदा। और ये वो काबा है जिसे कायम बर्बाद करेंगे। और ये वो खाना काबा है कि जिस तरह उस दिन और ज़माने में बुतों से भरा हुआ था, इसी तरह आप इसके अंदर जाते, बाहर निकलते, चलते फिरते, बातें करते, इसके अंदर घूमते बुतों को देख सकते हैं। इस दिन और ज़माने के बुत उन लोगों के लिए जो अल्लाह के नबी का लिबास पहनते हैं। वो खंजीर और बंदर जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा, उनके चबूतरे पर छलांग लगाते और उनकी जगह पर बोलते, उनके मिंबर पर बोलते, वो लोग जो अल्लाह के नबी का लिबास पहनते हैं, शैतान के दरख्त की औलाद। कुरान में मलऊन दरख्त। सुभान अल्लाह। जी बहुत मज़े की बात है। बस अस्सलाम ने बताई। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल मदीना वसल्लम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत अच्छा मौजू है और बहुत अच्छा बस अलैहिस्सलाम ने बताया है कि ये पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए ये बात है कि तुम अभी भी आँख न खोलो। तो ये काबे की जो बात हो रही है ना,
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وہ خانہ کعبہ تھا جس کو جناب حضرت عبد المطلب نے بچایا تھا جی ہاں، بابیلوں سے، دیکھو ابرا نے کیا تھا حملہ کیا تھا، تو جناب عبداللہ نے جا کر کہا تھا کہ میری تیری جنگ نہیں، تم میرا مال جو لوٹا واپس کر، تو اللہ کے کعبے کو فتح کرنے کے لیے تو لے جا۔ تو جب اس نے ہر چیز واپس کی تو اللہ سبحانہ تعالی عبد المطلب نے آ کر خانہ کعبہ کے پاس دعا مانگی، یا خدایا یہ تیرا خانہ کعبہ ہے، میری جنگ نہیں، یہ تیری اور اس کی جنگ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا پرندوں کو، بابیلوں کو، کہ ایک ایک کنکر اٹھاؤ اور پھینک دو، تو کیا ہوا، پوری فوج تباہ ہو گئی تھی۔ جی ہاں، اس وقت وہ خانہ کعبہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ جی، یہ وہ خانہ کعبہ تھا جس میں امام علی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ انہوں نے کیا کیا تھا کہ یہ اہل بیت کی ایک جو ان کی اپنی دشمنی تھی، ایک ہاشم خاندان کی اور قریش خاندان اور بنی امیہ جو تھے، انہوں نے اپنے کعبے بنا لیے۔ وہ اپنے کعبے کا طواف کرتے تھے، وہ اپنے کعبے انہوں نے رکھ لیے۔ تو یہ جو کعبہ تھا نا، بعد میں انہوں نے اپنی مرضی کا خانہ کعبہ بنا کر جب اہل بیت کو انہوں نے دنیا سے چلے گئے، امام پردہ پوش ہو گئے، انہیں نہیں پتہ تھا کہ آخری زمانے میں امام آ کر سب کچھ ان کو بتا دیں گے، اور ہر چیز انہوں نے ان کی بتانی ہے کہ انہوں نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں، اصلیت کیا ہے، اصلیت کیا ہے، اصلی کعبہ کون ہے، کون سا ہے۔ تو ان کو ابا صادق علیہ السلام نے ایک چیپٹر میں بتایا بھی تھا کہ اصلی خانہ کعبہ جو ہے نا، اس کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ جورڈن میں ہے اور پیٹرا میں ہے۔ وہ خانہ کعبہ جس کو انہوں نے بنا دیا تھا، ایک سیرگاہ بنا دی تھی، لوگ جاتے تھے، جا کر دیکھتے تھے، پر وہ کسی کو نہیں پتہ تھا کہ کون سی جگہ ہے، یہ امام کو پتہ تھا کہ کیا ہے۔ آخر امام آئیں گے، آ کر اس جگہ کو آباد کریں گے، اپنا خانہ کعبہ بنائیں گے۔ اس مسجد کو جو مسجد نبوی، انہوں نے ہر چیز کی نقل کی ہوئی ہے، انہوں نے یہ سب نقلی ہے، جہاں پر مسلمان جاتے ہیں، اور جا کر سب سے بڑی انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، خانہ کعبہ کی کیا ادب اور آداب ہے ان کے پاس، کچھ بھی نہیں رہ گیا، کیونکہ انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنا دی ہیں، 5 اسٹار ہوٹل بنا دیے ہیں۔ ایک قسم کے لوگ جاتے ہیں ہالیڈے کے لیے، ہالیڈے کرتے ہیں، اور اب جا کر اوپر اتنے بڑے، بہت بڑا، سب سے بڑا گھومس جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، جس کو دو سنگ بھی ہیں، جہاں پر لوگ جا کر اوپر سے نیچے دیکھتے ہیں کہ لوگ طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا۔ تو یہ آج کل بزنس بنی ہوئی ہے۔ حج کیا کرتے ہیں لوگ، جا کر بس گیا جی، جا کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی، اس وقت حج کا ایک اصول ہوتا تھا کہ حج کو وہ انسان جا سکتا تھا جس کے اوپر کوئی قرضہ نہیں، جس کی بیٹی جوان ہے، جس کی شادی کرنے کو وہ شادی کر کے سارے دنیا کے کاموں سے فارغ ہو کر وہ حج کو جاتا تھا، کیونکہ حج کے بعد انسان کہتے ہیں کہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ایک معصوم بچہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو آج کل حج کیا ہے، حج کر کے آتے ہیں، پھر وہی جھوٹ، وہی بیماریاں، وہی جھگڑے، وہی سسٹم شروع ہو ایک ٹرینڈ سا بن گیا ہے کہ جو جا سکتا ہے وہ جائے، امیر جاتے ہیں۔ اور ویسے جس طرح سے آپ نے کہا کہ تاریخ کی جو اصلیت ہے، یعنی جو اصلی تاریخ ہے وہ امام بتائیں گے آ کر، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں، روایتوں میں موجود ہے کہ وہ جب قائم آئیں گے، جب وہ قیام کریں گے، خروج کریں گے، تو وہ کعبے کو تباہ برباد کرتے ہیں۔ تو اس میں کوئی نہ کوئی حقیقت ہوگی، بلا وجہ تو نہیں کریں گے وہ برباد۔ تو اس میں کیا اصلیت ہے، کیا حقیقت ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے ابا صادق آئے ہیں۔ اگر ہم تاریخ کے پہلوؤں، الگ الگ پہلو کو پہ ایک نظر رکھیں اور پھر علمی لحاظ سے اس پہ غور کیا جائے تو اسی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ عام ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ ہر ایک قبیلے کا اپنا ایک کعبہ ہوتا تھا، ایک عبادت گاہ ہوتی تھی جس کو وہ کعبہ کہتے تھے۔ تو ہر ایک خاندان کا، ہر ایک قبیلے کا تھا۔ تو بنی ہاشم کا کعبہ ہے، آل امیہ کا کعبہ ہے، یہ ایک صفحہ تاریخ کا۔
پہ جیسے لیڈی لیلا نے بتایا کہ عبد المطلب کے زمانے میں جو کعبہ پہ اٹیک ہوا تھا. اس کے علاوہ اگر ہم آل امیہ کی دشمنی اور بغض دیکھیں اہل بیت کی طرف اور ان کی حکومت پر آئی اور اہل بیت پہ جو ظلم ہوا, مطلب میں صرف چھیڑیں اگر ہم یہ سارے پہلوؤں کو, اور اس کے بعد آل زبیر کی جو حکومت تھی اس زمانے میں بھی دوبارہ انہوں نے لشکر کشی کی تھی کعبے پہ, اور تاریخ میں یہ ساری چیزیں ہیں. اور یہ تو تاریخ میں جو الگ الگ صفحوں پہ ہمیں ان نشاندہی کی جا رہی ہے. اور دوسری طرف اگر ہم علمی لحاظ سے بھی دیکھیں کہ اب سائے صاحب نے ہمیں بتا دیا کہ اصلی کعبہ کہاں ہے, جارڈن پیٹرا میں. اگر وہاں کی زمین آپ دیکھیں اور یہاں کی زمین دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو یہ ایک علمی لحاظ سے بات ہے. ایک تو یا تو آپ حدیثوں پہ چلیں, یا جو تاریخ ہے ہمارے پاس, یا پھر اگر علمی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو مکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تجارت کا مرکز تھا. تو جی ہاں, جہاں لوگ حج پہ جاتے تھے وہاں تجارت کا مرکز تھا. مین مطلب وہ مشہوری اس وجہ سے تھا نا, یہی چیز تھی جو وہاں کی مشہور سی تھی. تو تجارت کا مرکز تھا. تو کس چیز کی تجارت ہوتی تھی اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو مطلب وہ زمین جو تھی وہ بنجر زمین نہیں تھی, وہاں پہ پھل بھی اگتے تھے اور مطلب زندہ زمین تھی ایک حساب سے. لیکن اگر آج کے زمانے میں ہم دیکھیں مکہ میں تو ادھر کیا اگتا ہے, میرے خیال سے کھجور کے علاوہ تو کچھ نہیں. اور اس زمانے سے لے کے اگر آپ آج دیکھیں تو اس مٹی کو اگر آپ دیکھیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ اس طرح کے ایگریکلچر وغیرہ کے لیے کوئی طریقہ نہیں, کوئی یعنی وہاں پہ آپ اس طرح سے انڈسٹری بنا ہی نہیں سکتے ہیں. جو بتایا جاتا ہے کہ اس زمانے میں کافی زیادہ, جیسا آپ نے کہا, تجارت کی جگہ تھی اور پھل وغیرہ اگتے تھے. اور یہ اس کا ثبوت قرآن میں بھی موجود ہے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ میری اولاد کے لیے یہاں پھل اگے. تو پھر آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ وہاں مکہ میں جہاں پھل نہیں اگ سکتے ہیں, ہاں ایسی کوئی نشانی ہی نہیں ہے کہ جسے ہم مطلب وہ نہیں میچ کر سکے کہ ہاں یہ کوئی رابطہ نہیں بن رہا. جی کوئی رابطہ نہیں بن رہا. اور جس طرح مطلب جو ظلم ہوا ہے آل محمد پر, اس مطابق سے جو لوگ حکومت میں تھے یا جو لوگ پاور میں تھے تو ان کا تو مقصد ہی یہی تھا اسلام کو تباہ کرنا. اور مطلب یہ بھی ایک مطلب حدیث میں ایسی بھی حدیثیں ہیں جو کہ کنٹروورشل قسم کی ہیں, جس میں یہ ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے کعبہ کو توڑنے کے بعد ارادہ, اس کا پہلے سے مطلب آل ہاشم کے ساتھ جو اس کی دشمنی ہے اس کے بارے میں بھی روایتیں ہیں, تو اس نے کعبے کو کہیں اور تعمیر کیا. جی ہاں, اور یہ موجود ہے تاریخ میں. اور اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ نہیں اصلی کعبہ یہ ہے, حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اس زمانے میں آل سعود ہے جو کہ اس کعبے کو یعنی نبھا رہے ہیں یا اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اس کی حفاظت کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی نشانی جو ابو صادق نے بتائی کہ اسی کعبے کے اندر باہر اس کے گرد کون ہے, وہ بت ہیں جو چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, اور جس کی پوجا کر رہے ہیں لوگ, ہم کہتے ہیں, کیونکہ وہ بے عمل علماء ہیں جو بتا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ کس طرح سے ان کو مسلمان بننا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ وسلم تسلیما. جیسے پچھلے بھی ایپیسوڈ میں ہم نے بتایا تھا, دیکھو ہم نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو مٹانا شروع کر دیا. اب جو یہ کعبہ بن گیا ہے سعودی عربیہ میں, آل سعود نے بنایا, یہ کیوں بنا ہے؟ کیونکہ یہ بھی اہل بیت سے دشمنی کی وجہ سے بنا تھا. انہوں نے پہلے کعبے کو مسمار کر کے جو پیٹرن میں تھا اس کو مسمار کیا. کیونکہ اس سے پہلے میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. دیکھو جب رسول اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں نماز کے وقت انہوں نے کعبے کا رخ چینج کیا, نماز اپنا رخ جو ہے دوسرے کعبے کی طرف چینج کیا تھا. تو یہ لوگوں سے یہ سوال ہے وہ کعبہ کہاں ہے. میں ابھی یہ ہر موضوع پہ یہی کہتا ہوں, کچھ نہ کچھ سوال تو ضرور ہونا چاہیے نا. مجھے ہمیں کامن سینس ہے, میں نہیں حدیث سے بتا رہا ہوں, یہ نہیں بتا رہا ہوں, جو کچھ ہم نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ اس نماز کے دوران اپنا رخ چینج کیا تھا, وہ کس طرف چینج کیا تھا؟ کوئی کعبہ تھا اس کی طرف چینج کیا تھا کہ یہ کعبہ, اصل کعبہ ادھر ہے. تو وہ کعبہ کدھر ہے؟ یہ آل سعود والا ہے. وہ تو یہی کہہ رہے ہیں آل سعود والا ہے ہی نہیں ہے, کیونکہ اس وقت حجاج تھا. کیونکہ جو ان آل سعود نے کیا ہے نا, انہوں نے دشمنی اہل بیت مٹانے کے لیے جگہ کو چینج کر کے اپنا بزنس بنایا ہے. ظاہر ہے اب جو کعبہ بنا ہے یہ بزنس بنا ہے, اللہ کے نام پہ یہ پیسے کما رہے ہیں, اللہ کے نام کو بیچ رہے ہیں, اپنی بلڈنگیں ان کے سامنے کھڑے کر دی ہیں. پھر کعبہ کدھر رہ گیا؟
काबे की उसकी हकीकत जो है इबादत करने की फजीलत क्या है? फजीलत कुछ भी नहीं रहेगी और ना। पिछले एपिसोड में जैसे हमने ये बात की थी कि इमाम मेहदी जब आएंगे तो वो एक नया मज़हब जैसे लेकर आएंगे, 99% वो गलत है, तो वो भी एज ए प्रूफ यहाँ पे यूज़ होता है। और ये जो लोग आज पावर में है यही मतलब ये आले उमैया के ही ख़ानदान है। बेशक। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जो उनके ख़ानदान के साथ हुआ वो भी इसी चीज़ की निशानदेही है कि उसके बाद यही लोग हाकिम रहे हैं और पावर में रहे हैं। और एक और बहुत ही ज़रूरी नुक्ता, जो भी नाजरीन सुन रहे हैं इस बात को, वो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये हकीकत रिवायात और हदीस में मौजूद है कि कायम आके तबाह बर्बाद करते हैं काबे को। क्यों, क्या वजह इसकी? और अगले क्लिप में आप देखेंगे किस तरीके से हम जानते हैं कि आजकल हज को किस तरह से मुसलमान कर रहे हैं और क्या मतलब है हज के आज के। आखिरी ज़माने के उलमा आज अरबों डॉलर की एक ऐसी सनत कायम करने में, ममालिक के ज़ालिमों की मदद करने में कामयाब हो गए हैं जिसे मजहबी तफरी और सियाहत की सनत कहा जाता है। और ये मजहबी तफरीही सनत मजहबी सामान की फ़रोख्त और शिरकत है। और ये मजहबी तफरीही सनत मजहबी सामान की फ़रोख्त और मजहबी तातीलात में शिरकत और इसके ज़रिए पैसा कमाना है। उन्होंने हज को मक्के की तरफ मोड़ दिया है, जहाँ से एक शख्स अपने आप को पूरी दुनिया से अलग करना चाहता है। वो खुद को इस दुनिया से अलग करने जाते हैं। इन्हें अपने सर के बाल मुंडवाने होते हैं और इन्हें अपने ताबूत के कफन की तरह अपने कपड़ों को कम से कम करना होता है और इसे अपनी पीठ पर पहनना होता है। वो खुदा के घर जाते हैं और ख़ुद को पेश करते हैं, जहाँ वो किसी दूसरे शख्स से अलग नहीं हो सकते। जब कोई हज पर जाए तो मसावात का वो मंजर होना चाहिए जहाँ हर कोई क़यामत के दिन खुदा के सामने खड़े होकर खाना काबा का तवाफ़ करता है। और आप ये नहीं बता सकते कि कौन गरीब है और कौन अमीर। आप ये नहीं बता सकते कि ये शख्स किस मुल्क से आया है या ये शख्स किस मुल्क से आया है। एक हकीकत के अलावा तमाम खसूसियात को ख़त्म हो जानी चाहिए हैं, और वो ये है कि हम सब इंसान हैं, मुसलमान, जो अल्लाह के सामने खड़े हैं। और इसके बावजूद इन बेअमल उलमा ने काबे के गिर्द मीनार तामीर करने में ज़ालिमों की मदद की है, जो कि बहुत बुलंद हैं, जैसा कि आले सऊद का वो मीनार जिसके ऊपर 2 सींग हैं जो नीचे झांकता है, जैसा कि सारौन का मीनार हो जो कि काबे के ऊपर से नीचे देखता हो। मक्का और मदीना के चारों तरफ 5 स्टार होटल बनाए गए हैं जो ज़्यादा पैसे अदा करने वाले लोगों को एयर कंडीशन्ड 5 स्टार छुट्टियों का लुत्फ़ उठाने की इजाज़त देते हैं। जहां वो खुदा के पास जा सकते हैं, लेकिन ऊपर से काबे को झांक सकते हैं और ज़ायरीन का बेहतरीन नज़ारा कर सकते हैं जब वो घूम रहे होते हैं। मैकडॉनल्ड्स और KFC और हर दूसरा रेस्तोरां जिसका आप तसव्वुर कर सकते हैं, मुसलमानों के लिए मुक़द्दस तरीन सरज़मीन में मुसलमानों को दस्तयाब हैं। लोग सेल्फियाँ लेते हैं और वो अपनी ज़ियारत पर फ़ख्र करते हैं जो उन्होंने की हैं। और अगर आप अहले तशी की दुनिया को देखें तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं है, बल्कि बदतर है। वहाँ अहले बैत की तस्वीर और पोस्टर फ़रोख्त हो रहे हैं। फ़रोख्त मसाइब व आलाम, और हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहले बैत की शहादत का पूरा फ़ायदा उठाया जा रहा है। उल्मा खुशी से खड़े हैं जब वो मुसलमान को खुद अपने जिस्म को ज़ख्म करते हुए देखते हैं। उनकी पेशानियाँ काटना और अपने बच्चों की पेशानी काटना।
کربلا اور نجف کی زمینوں پر اپنا خون بہانا. سب محمد اور آل محمد کے نام میں. وہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمان اپنا خون بہائیں بجائے اس کے کہ ان ظالم جابروں کا خون بہائیں جو کہ ان پر حکمران ہیں. بہت واضح بات ہے, بہت ہی کلیئر بات ہے. ہم دیکھ چکے ہیں کس طرح سے, اور سبحان اللہ کس طریقے سے قائم آل محمد نے ایک بہت ہی دلچسپ یعنی رابطہ بنایا کہ جس طرح سے آپ نے اور ناظرین نے شاید وہ مووی دیکھی ہو, لارڈ آف دا رنگس کی مووی, جہاں ایک ٹاور سا بنا ہے جس پہ 2 سینگ بنے ہوتے ہیں اور وہ سارون کے ٹاور کا نام سے جانا جاتا ہے, اور اسی طرح کا وہاں انہوں نے ایک مینار بنایا ہوا ہے جو کعبے سے بھی اونچا آپ دیکھ سکتے ہیں, اور وہ نیچے کی طرف یعنی کس طرح سے عجیب طرح کے حالات ہیں وہاں پہ. کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی کہ خدا کی طرف سے ہو جہاں پہ لوگ اسلام فالو کر رہے ہوں. اسلام اور کعبے کی تعظیم کہاں ہے؟ تعظیم ختم ہو گیا نا, تعظیم ختم ہوئی. یہ تو ایک وہ بن گیا ہے مطلب تفریح اور سیاح کے لیے, اور جس طرح یہ 5 اسٹار ریسٹورنٹس وغیرہ یہ تو ایک عام آدمی کے بس کی بات ہی نہیں ہے نا. تو ایک عام مسلمان جو ہے اس کے لیے حج ہے ہی نہیں اس مطابق سے. صرف 5 اسٹار ہوٹل میں کیسے جا کر رہ سکتا ہے, اور کیوں رہے مطلب حج کر ہی نہیں نہ سکتا جیسے انہوں نے بنایا ہوا سسٹم. جیسے حج کا کیا مطلب ہے؟ حج کا مطلب ہے کہ تم جب وہاں پر جاؤ اور ایک ہو جاؤ. جی ہاں, بادشاہ ہو, غریب ہو, جو بھی ہو, کسی بھی ملک سے ہو, کسی بھی ملک سے ہو, کوئی پتہ نہ چلے کہ تم کون ہو, ایک ہو جاؤ. انسان ہے بس, انسان ایک انسان ہے. تو جب ہم باہر آتے ہیں کیا بن جاتے ہیں؟ جانوروں سے بدتر بن جاتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ یہ حج کر کے آیا ہے, وہی بزنسیں شروع کر دیتے ہیں, وہی جھوٹ, وہی بیماریاں, وہی فراڈ چل جاتے ہیں, وہی برادریوں میں وہی جھگڑے, وہی لڑائیں, بزنس بن گیا. بزنس بن گیا. حج جو ہے وہ آپ کے نفس پرستی کے لیے نہیں ہے, روحانیت کے لیے ہے کہ آپ اپنے رب کے یہاں حاضری دینے جا رہے ہیں. تو ادھر اگر 5 اسٹار ہوٹل ہے, لوگ جیسے قائم نے بتایا کہ سیلفیاں لے رہے ہیں جیسے کہ کوئی مطلب کوئی فلمی ایونٹ چل رہا ہو یا اس طرح سے چیزیں چل رہی ہوں. مکڈانو چل رہے ہیں, KFC چل رہی ہے, وہاں پر مال بنے ہوئے ہیں, اور یہ بلڈنگ انہوں نے سامنے بنائی ہے جہاں سے مطلب کعبہ جو ہے وہ مطلب اس کی کوئی ہیبت ہی نہیں رہ گئی ہے. ایسے جیسے کہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے اور باقی ارد گرد بلڈنگیں ہیں, مارکیٹ ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ نیچے اور کہ اس کا نام استعمال کیا جائے. دیکھو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کعبہ اصل ہے ہی نہیں. کیسے ہو سکتا؟ اگر یہ اصل ہوتا تو ایسا کام ادھر نہ ہوتا. یہ سب انہوں نے اپنا کعبے کا نام رکھ کے سامنے رکھ کے اپنی عیاشیوں کا اڈا بنایا میرے حساب سے. ایسے کھانے شروع ہو گئے ہیں, ایسی بلڈنگیں شروع ہو چکی ہیں, یعنی پتہ چل رہا ہے کہ آپ یورپ میں آ چکے ہیں, مسلمان کنٹری میں ہے ہی نہیں ہے. سو آل سعود نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ اصل جو ہماری حقیقت ہے وہ یہ ہے, ہم مسلمان نہیں ہیں اندر سے, ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم عیاش پرست لوگ ہیں. دیکھو ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان میں جا کر اپنی عیاشی کے اڈے بنائے ہوئے ہیں. اگر کعبہ اصلی کعبہ ہوتا تو یہ جو اس وقت میں نے کہا کہ اس ابرہ کو کیسا معجزہ ملا تھا. جی ہاں, فوج ہی تباہ ہو گئی تھی, کعبے کے نزدیک ہی نہیں جا سکتے تھے. سبحان اللہ. تو آج کل اس کعبے کے آگے پیچھے عیاشیاں چل رہی ہیں. اصلی کعبہ ہوتا تو ان کو معجزے ملتے. اچھا, اور یہ کیوں بات بہت ضروری ہے کہ اگر یہ اصلی کعبہ ہوتا تو وہاں پہ ایک جو خاص بات کیا ہے کعبے کی, خاص بات یہ ہے کہ اس کعبے میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ روح القدس ملتی ہے. بے شک, یعنی وہ جو ایک ہولی اسپرٹ یا روح القدس کی بات ہے وہ اسی کعبے میں موجود ہوتی ہے تاکہ انسان جب واقعی میں اللہ کی طرف جائے تو وہ اسپرچولی روحانی طور پہ وہ فائدہ اٹھائے اور وہ اللہ کے نزدیک ہو. لیکن اس طرح کے ماحول میں ممکن ہی نہیں ہے کہ وہاں روح القدس موجود ہو. نفس پرستی ہے نا. اور اگر اہل تشیع یہ سوچتے ہیں کہ وہ ان سے مختلف ہے تو ادھر بھی اگر آپ دیکھیں عراق میں, ایران میں, ادھر بھی یہی سیم ہو رہا ہے. یعنی آل محمد کے جو مزار ہیں اس پہ جیسے قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ بڑے بڑے پوسٹر بیچتے ہیں, مطلب وہی وہ بزنس کا ہی ایک مارکیٹنگ کا طریقہ ہے. یعنی اگر آپ دونوں آل بیت کے پوسٹر بنا کر تم فوٹو بنا کر تم وہ بزنس انہوں نے بنائی ہے وہ بھی بیچ رہے ہیں. اچھا, یہ بھی ایک بہت ضروری سوال ہے ناظرین کے لیے. لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ جی اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں زیارات کے بارے میں آپ اس طرح سے بول رہے ہیں, آپ بتا رہے ہیں کہ ماتم زنی, ماتم اور نوحہ یہ سب غلط ہے,
या बुरी बात है, नहीं, लेकिन हुसैन अब इसको हमें एड्रेस करना ज़रूरी है कि हम क्यों इस तरह से कह रहे हैं। कायम ने क्यों ऐसा बोला कि जो बेअमल उलमा है वो देख रहे हैं कि जो उनके पैरोकार हैं वो अपने आप को ज़ख्म कर रहे हैं। जी, इसमें क्या यानी क्या इसकी बात है, इस पर हमें बात करनी चाहिए। ये बेसिकली देखो, मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ख़त्म हो रहा है। उनका जो मकसद था, जो पैगाम था हम तक पहुंचाने के लिए, वो ख़त्म हो रहा है। अब क्या हो रहा है, इवन ज़ियारात पे पहले हम सुनते थे कि चंद लोग जाते थे, बड़ी वीरान जगह होती थी, लोग जाते थे अपनी ज़ियारात करके आते थे, कुछ अपने रूह को यानी पाकीज़ा करते थे। अब लोग जाते हैं, लेकिन अगर मैं ये बात कह दूं तो हो सकता है कुछ लोगों को बहुत बुरा लगे, ये लोग ज़ियारात के लिए नहीं जाते, कुछ और कामों के लिए भी जाते हैं। ये बात तो सही है। ये तो बात मुझे ये बताओ, हुसैन को अगर आप मानते हैं कि खुदा का भेजा हुआ, मेरे ख्याल से उस अल्लाह की निशानी है हुसैन। सो अल्लाह की निशानी के पास जाने के लिए इंसान के पास दार ही नहीं रहा। जी बिल्कुल सीधी सी बात है। तो वो मकसद जो हमारा वो फोत हो गया ज़ियारत का, तकवा ही नहीं रहा, है ही नहीं है। क्योंकि हम जाते हैं, ओके जी ये वाली ज़ियारत करो, दौड़ा दौड़ी लगी हुई है। ज़ियारत के लिए नहीं लोग जा रहे हैं, कुछ और मकसद के लिए जाते मेरे हैं। हिसाब से देखें, इमाम हुसैन का एक है नाम, ठीक है, वो इस्तेमाल जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा। बेशक। एक है उनका पैगाम, सही है, एक है उनके नाम का नाजायज़ इस्तेमाल हो सही है। तो सिर्फ नाम लेने से तो नहीं हुआ ना कि आप इमाम हुसैन के रास्ते पे हैं। जो उनका पैगाम है या जो उनका दिखाया हुआ रास्ता है, अगर उस पर हम लोग चल रहे होते तो हम भी तो आले तशी से ही थे ना। तो हम क्यों इस बात के खिलाफ बात करें? क्योंकि हमारे सामने एक चीज़ आ गई कि इमाम हुसैन का, क्योंकि हमने स्टडी किया इस चीज़ को कि इमाम हुसैन का पैगाम क्या था और इमाम हुसैन के नाम पे हो क्या रहा है यहाँ पे, इसका उसमें कोई लिंक ही नहीं है, राब्ता ही नहीं है। सो एक और बात भी है, देखो सब शिया सब लोगों को पता है कि चलो अच्छा ये लोग मातम करते हैं, जंजीर ज़नी करते हैं, नो प्रॉब्लम्स। पर जब ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम होगा तो हर किसी को पता है कि ये जितने भी सिस्टम है ये ख़त्म होगी। शिया लोगों को 100% पता है कि जैसे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो यही चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि देखो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो चुका है, हमारे 12 इमाम उनके साथ हैं, 1,24,000 पैगम्बर उनके साथ हैं। जो उनका असल मकसद था आप तक पैगाम पहुँचाने के लिए, उस अमल को, वो पैगाम हम क्यों उस पर अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? बहुत ज़रूरी सवाल है, बहुत ज़रूरी सवाल है। और जी देखो, इमाम बारगाह में ये जंजीर जनी नहीं होने देते कि नजस खून है ज़मीन पे ना गिरे, ज़मीन पर इमाम बारगाह के अंदर ना आए इंसान का नजस खून। ये करबला में जाकर, करबला की ज़मीन, मुक़द्दस ज़मीन पर इतनी पवित्र और पाक जित है, हुसैन की ज़ियारत पे जाकर वहाँ पर जाकर ये जनी करते हैं और खून बहाते हैं और अपने बच्चों के कमाजनी करते हैं। अपने ऊपर के तो मुल्ला देख रहा होता है, जो अलमा है ना, वो अपने ऊपर क्यों नहीं करता, अपने बच्चों के ऊपर क्यों नहीं करता? आज तक क्यों नहीं नजर आया कि कोई आलिम खड़े अपने ऊपर अपने बच्चों पर कर रहा हो? बस उन्होंने ये ऐसे ही अब सादिक अलैहिस्सलाम ने सब कुछ बता दिया है कि कैसे कैसे वो कीचड़ों में जाकर नहाते हैं, कि यहाँ पर क्या इनके कीदे इतने नाजुक है, पक्के कीदे नहीं है, यकीन नहीं है, ईमान नहीं है। क्या रवाज करना ज़रूरी है? रवाज करना या रस्म करना ज़रूरी है ये? अच्छा एक सवाल ये बताइए, हम कह रहे हैं कि शिया जो हैं वो पैरोकार होते हैं मौला हुसैन के, ठीक है ना? सही। तो अब ये इस सवाल का आप जवाब दीजिए, क्या मौला हुसैन ने अपने ऊपर ज़ख्म लगाए? नहीं। या जाबिर जालिमों के खिलाफ उन्होंने तलवार उठाया? क्या उन्होंने अपने बच्चों पर तलवार उठाया? या उन्होंने उनके खिलाफ तलवार उठाया जो हाकिमियत अल्लाह के खिलाफ थे? जी, उन्होंने यही तो सिखाया था ना कि दीन बचाने के लिए जालिम पर तलवार उठाओ। तो अपने कौन सिखा रहा है, कौन सिखा रहा है शियों को कि अपने ऊपर वो तलवार उठाए? ये आप बताइए। बेलमे अलमा सब स्कॉलरों का काम है ये सब कुछ। ये तो क्या वो वाकई में मौला हुसैन की तरफ से आए हैं ये बेअमल उलमा जो अपने ही शियों को बता रहे हैं कि अपने ऊपर तलवार उठाओ? ये करबला की जो जंग हुई है ना, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर भी इन स्कॉलरों ने चढ़ा था, ऐसे ही इन बेइल्मा ने, इन स्कॉलरों ने इमाम हुसैन के साथ ये जंग कराई थी। बस बहुत ही शदीद तकलीफ़ की बात है। हम देख रहे हैं आज के ज़माने में जो शिया हैं वो कह रहे हैं कि जी हम मौला हुसैन को मानने वाले हैं। उनके जो उलमा है वो कहते हैं अपने आप पे मातम करो, जंजीर जनी करो, तलवार अपने ऊपर उठाओ। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो इन्होंने किया कि सारी रस्में अदा कर रहे हैं। जी हाँ। इमाम हुसैन ने तो अपना बेटा अली अस्कर को उठाकर शहीद कराया था दीन के लिए,
یہ کر سکتے ہیں، ایسا کر سکتے ہیں، اپنے بیٹے دے سکتے ہیں. کس نام میں؟ یعنی حاکمیت اللہ کے نام میں، کہ جو حاکم اللہ کی طرف سے آتے ہیں. جی تو کیا ہو رہا ہے اس زمانے میں؟ کیا شیعہ واقعی میں اسی پیغام پہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں؟ تماشا بنایا ہوا انہوں نے، تماشا بنے ہوئے ہیں. انہوں کس نے بنوایا؟ ان اسکالر اور ملا اور یہ مولوی ہیں، انہوں نے ان کا تماشا بنایا. غلطی سب ان کی ہے جی واقعی میں. لیکن ایک شیعہ جو خود کو شیعہ کہنے والا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی جو پیغام ہے اس کو اٹھا کے دیکھے اور فیصلہ کرے کہ کیا میں واقعی میں شیعہ آل محمد ہوں. اس چیز پہ وہ کریں. اور ہم یہ بات نہیں کانفیڈنس سے کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں اگر اصلی شیعہ ہیں تو ہم ہیں، جو کہ ہم امام حسین کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں، نہ کہ ان کا نام استعمال کر کے اپنے جو بھی ایجنڈا ہے عمل کر رہے ہیں. ہم اپلائی کر، ہم نے اس زمانے کے امام کو ڈھونڈ لیا ہے. بالکل، یعنی وہی جس کو مقرر کیا گیا ہے وصیت رسول پاک میں، جس کو امام مہدی نے خود مقرر کیا ہے، جو راہ ہموار کر رہا ہے امام مہدی کے لیے، وہ قائم آل محمد جن کا ظہور ہو چکا ہے، ان کے پیچھے پیچھے ہم چل رہے ہیں. اور جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے ان کو آ کے قائم آل محمد کو بیعت دے دینی چاہیے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پہ اپنا سفر شروع کرنا چاہیے. جی آخری آپ ہمیں پیغام دیجیے اب ناظرین کو. ہم جان چکے ہیں، ہم گزر چکے ہیں اسی زندگی کی، یعنی ہم دیکھ چکے ہیں اپنی زندگی میں اس طرح کے اعمال. ہم اس زندگی میں گزر چکے ہیں، ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، پر جو کچھ ہم نے آ کر اب صادق علیہ السلام سے یا کیمپ کے پاس آئے ہیں تو پتہ چلا کہ حقیقت کیا ہے. حقیقت کا پتہ اب چلا ہے کہ واقعی کربلا کیا ہوا تھا اور اس کے بعد کیا تھا، وہ کیا چاہتے تھے اور حسین نے کس لیے یہ جنگ کی تھی. بے شک یہ سب آ کر انہوں نے بتایا ہے. ملا نے کیا بتایا ہے؟ مولوی تو آج کل پیسے کے لیے ممبروں پہ کھڑے ہوتے ہیں، پہلے اپنی فیس مقرر کرتے ہیں، پھر وہ ان کو ایسے ہی مصاب فضائل سنائے، تھوڑے سے مصاب سنائے، روایہ پٹایا پر یہ اگلی سیٹ پر ہم جانا ہے. یہ کچھ دنوں کی بات ہے، یہ میں نے دیکھا کہ مولوی پڑھ رہا تھا تو دوسرے کی ٹرن تھی تو اس نے 5 منٹ زیادہ لے لیے، تو دوسرے نے آن کر لڑائی لگا دی کہ تم نے میرے 5 منٹ لے لیے ہیں، دونوں کو میں جنگ ہوگی. جو اس کی سائڈ کے تھے وہ لڑنے لگے اس کی سائڈ کے ساتھ. یہ کیسا آداب ہے؟ یہ کیسا اہل بیت کا آداب؟ یہ کیسا یہ اہل بیت کا؟ اہل بیت تو یہ نہیں سکھاتے، بالکل نہیں سکھاتے. ایک ہاتھ پہ کہتے ہیں کہ یہ ممبر حسین ہے اور ممبر حسین پہ یہ لڑ رہے ہیں آپس میں، تو دنیا کو یہ پیغام کیا پہنچا رہے ہیں؟ فیس کے لیے، پیسے کے لیے. دیکھیں یہ پیغام شاید ہمارے ناظرین کے لیے بھاری لگے، لیکن بس ہماری خواہش یہی ہے کہ آپ سوچیں اس کے بارے میں. جو احادیث ہیں اہل بیت کی روایات ہیں ان کے بارے میں آپ سوچیں، کیوں قائم آل محمد آ کے اسلام کو یعنی وہ واقعی میں صحیح راستے پہ لے آتے ہیں، اور خانہ کعبہ کو اگر تباہ و برباد کرتے ہیں اور یہ حدیث میں موجود ہے، تو آپ سوچیے ذرا کہ اس زمانے میں جو قائم آل محمد آ چکے ہیں ابا صادق منہ السلام، جن کے پاس وضاحت بھی موجود ہے، ان کے الفاظ پہ آپ غور و فکر کریں. اور کوئی سوال جواب وغیرہ کے لیے اگر آپ ہم سے گفتگو کرنا چاہیں تو آپ ہمارے ساتھ ٹیلی گرام گروپ میں ڈسکرپشن باکس کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو جی بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے تک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.